المنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ. اما بعد، معزز ناظرین، جس دور میں ہم آج زندہ ہیں یا موجود ہیں، یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں دین اسلام نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آدمی کی خانگی زندگی میں اور مجموعی حیثیت سے سماجی زندگی میں اس طرح عام ہو گئے ہیں کہ جیسے کسی نے چاول میں کنکر بکھیر دیے ہوں. اب ان کو چننا ہوگا اور انہیں نکالنا ہوگا، اور یہ اگر کنکر بہت زیادہ ہو جائیں تو انہیں نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لائف has become so much crowded by all the things which are prohibited in Islam. Now it is a high time to realize the situation and act upon. Unless we work, unless we put in some sincere effort, it is very unlikely that we are going to get out of the situation. And this situation is such a grave situation that you will find yourself very slowly at a place where it will become so difficult and impossible to get back. So the moment you realize it is high time to act upon, then you should start working on it. There are so many things you have to work on. You have to choose, make priorities, and start working on. And very undoubtedly, the most important thing right now for us is that we should exclude things Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited us from our life. ایسی برائیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کیا ہے، جن برائیوں سے اللہ نے ہم کو منع کیا ہے، یہ ہماری دینی ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے ان برائیوں کو نکال کر پھینک دیں. مسلسل ہم انہی باتوں پر آج گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ یہ پریارٹی ہونی چاہیے. نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے اور وضو کے قائم ہونے کے لیے طہارت ضروری ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز پڑھ لوں گا اور میں نماز ہی کے تعلق سے بات کروں گا اور نماز ہی کو سمجھوں گا اور سمجھاؤں گا، تو اس کے ہاتھ سے وضو چھوٹ جائے گا اور طہارت چھوٹ جائے گی. اگر وضو اور طہارت چھوٹ جائیں تو پھر اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اور اس پر کوئی دین کا نیک کام یا اللہ کی عبادت کرنا جائز نہ ہوگا اگر وہ اپنے طہارت اور وضو پر توجہ نہ دے. جن برائیوں کا ہم ذکر کرتے آئے ہیں، یہ ساری کی ساری برائیوں کی جڑ ایک ہے، ایک مخصوص جڑ ہے، اور وہ جڑ ہے بندے کا خدا تعالیٰ پر یقین یا شک. اگر کسی بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو وہ اپنے دل میں یہ مان کر ایمان لائے کہ ہاں میرا پروردگار ہے جس نے مجھے بنایا ہے. تو ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جس تعلق کی بنا پر اس کے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوتا. اس کی توجہ دن و رات ہر سانس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مرکوز رہتی ہے اور وہ کبھی اللہ سے غفلت نہیں کرتا. It is the belief which makes your relation, the bond between you and Allah subhanahu wa ta'ala stronger. If you have a stronger belief, then your relation with Allah is so strong
that before doing anything, you will consider this fact that you have to face Allah subhanahu wa ta'ala one day, and His existence is true. It is not a myth. It is not something written in a book, but it is a fact that I am going to face my Allah subhanahu wa ta'ala one day, and I have to prepare myself for that day. Then if you come up with this idea, if you believe strongly in this idea, then your hand will always be away from doing anything wrong. Anything that does not please Allah subhanahu wa ta'ala, or anything that invites the anger of Allah subhanahu wa ta'ala, you will try to save yourself from doing such things. It is very necessary. آپ اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر آپ کا یقین ہے تو آپ وہ کوئی کام نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کو خوشی نہ ہوتی ہو یا اللہ اس کو برا سمجھتا ہو. تو ہماری زندگی میں آج ہم جس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں, اتنی برائیاں ہم نے اپنی زندگی اور اپنے سماج میں داخل کر لی ہیں کہ if at all we want to do something good, we have to begin with correcting things within our personality, correcting things within our home, correcting things within our society. After doing these corrections, now we can focus on excelling towards Allah subhanahu wa ta'ala. Unless we correct these things, it is very impossible. It is impossible to reach Allah subhanahu wa ta'ala. ناممکن بات ہوگی کہ اللہ کے بارگاہ میں آپ ایک قدم بھی آگے بڑھا سکیں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو اگر تیار نہیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے, تو پھر وہ تو سب بیکار ہے. آپ کا نماز پڑھنا, روزے رکھنا, زکوٰۃ دینا, سارے نیک اچھے کام کرنا, آپ کی ساری کی ساری نیکیاں عقارت ہیں اگر آپ اللہ جن چیزوں کو برا سمجھتا ہے ان سے اپنے آپ کو نہ بچائیں. اگر اللہ جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو اگر آپ اپنی زندگی سے نہ نکالیں تو اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے. جن برائیوں کا ہم نے تذکرہ کیا وہ بہت بڑی برائیاں ہیں اور ان سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طرح کی ایک اور برائی کا تذکرہ آج ہم کرنا چاہتے ہیں, اور اس برائی کا تعلق ہے انسان کی معاشی زندگی سے. ہم نے آپ کو اب تک بتایا انسان کی اعتقادی زندگی میں کون سی چیزیں بری ہیں اور ان سے کس طرح بچنا چاہیے. ہم نے آپ کو بتایا کہ انسان کی سماجی زندگی میں جیسے اعتقاد کا تعلق توحید اور شرک سے ہے. ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ شرک کتنی بڑی برائی ہے کہ جس کی موجودگی کی بنا پر آپ کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی, تو آپ نے اپنا عقیدہ درست کیا. پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ سماج کی برائیاں کون سی ہیں کہ جس سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے. آپ کی سماجی سوشل لائف کے اندر کون سی باتیں ہیں جس سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کو یہ چیزیں سخت نفرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو ہم نے آپ کو وہ سماجی برائیاں آپ کے سامنے بیان کر کے رکھی ہیں آپ کے سامنے. آج ہم آپ کو اس معاشی سٹرکچر کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ جس معاشی سٹرکچر پر ہر دنیا کا سماج ٹکا ہوا ہے. ہر سوسائٹی کی بنیاد کسی نہ کسی معاشی نظام پر ٹکی ہوئی ہے. فار اینی سوسائٹی ٹو سروائیو دیر ہیز ٹو بی a financial economic system. I would not call it a financial system, rather I will say an economic system sound enough to sustain the requirements of a society and support the society to excel and to survive and to progress in future. تو ایک مضبوط معاشی نظام کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی سماج کے سروائیو ہونے کے لیے اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام بحیثیت دین جب آپ کی طرف بھیجا بنا کر, تو ہر بات کا خیال رکھا کہ آدمی کی زندگی کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان ساری کی ساری ضروریات کا احاطہ کر لے. اسلام covers all aspects of your life. Things related to your spirit and your thought process are covered by Islam. Things related to your physical well-being are covered in Islam. Things related to your social affairs are covered in Islam. Things related to judiciary are covered in Islam. Similarly,
things related to the economic structure of any society are also covered by Islam, and it is based on compassion. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد احساس پر رکھی ہے کہ آدمی ایک دوسرے کا احساس کرے. آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس تکلیف کی وجہ سے آپ اس کا استحصال نہ کریں بلکہ اس کی مدد کر دیں. If you find somebody in pain, if you see somebody in problem, it is not for you to exploit his situation and condition. Rather, you should come out compassionately to support him in that situation and help him come out of that situation. This is what Allah subhanahu wa ta'ala has based the Islamic financial system on. And Allah tabarak wa ta'ala has encouraged you to offer your help to people in need. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ آپ اپنی مدد کے ساتھ ان لوگوں کی طرف آگے بڑھیں جو مستحق ہیں، جو تکلیف میں ہیں. لیکن ہم نے دنیا کے جو معاشی نظام کو دیکھا، اس کی جو بنیاد ہے وہ کمپیشن پر نہیں ہے. یہ جو بنیاد رکھی گئی ہے غیر اسلامی سماجوں کے ذریعے سے، یہ استحصال کے اوپر رکھی ہے. ایکسپلائٹ دی سچویشن، کسی کی تکلیف کا ناجائز فائدہ اٹھا لینا. کوئی مرتا رہے بلا سے، میری بلا سے، مجھے اپنا فائدہ چاہیے. کوئی جہنم میں جائے، کوئی مر جائے، بک جائے، لٹ جائے، برباد ہو جائے، مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے. میں جو اس سے معاشی تعلق رکھوں گا، اس معاشی تعلق کے اندر میں اپنے فائدے کو پہلے محفوظ کر لوں گا. چاہے سامنے والا برباد ہو جائے، مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے، پہلے میں اپنے فائدے کو جو ہے محفوظ کر لوں گا. تو یہ جو عقیدہ، یہ جو خیال ہے جس کی بنیاد پر آج کا ساری دنیا کا اکنامک سسٹم ڈیپینڈ ہے، یہ جذبہ خود غرضی کا، اس کا دوسرا نام ہے سود، جس کو اللہ نے اپنے کلام میں ربا کے لفظ سے مخاطب کیا. سود ایک ایسا خود غرضی کا انویسٹمنٹ ہے کہ جس کے اندر اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ انویسٹر اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرے اور آگے والے کے انٹرسٹ کو ہر طریقے سے کمپرومائز کر دے. یہ ایک سیلفش نظام معیشت ہے. This is such a selfish system of economics that it compromises all the interests of receiver and it makes sure all the interests of the lender are secured. دینے والے کو یہ احساس نہیں ہے کہ لینے والا کن حالات میں لے رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کی ماں بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے، وہ کہیں جاتا ہے اور پیسے مانگتا ہے. دینے والے کے دل میں اگر انسانیت کا جذبہ باقی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ اگر اس کے پاس ایسے کوئی زائد پیسے ہیں جس سے اس کی وہ مدد کر سکتا ہے تو وہ اسے پیسے دے گا. پیسے دے کر یہ کہے گا کہ جاؤ تم اپنی تکلیف دور کر لو، اور جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات کشادہ کر دے اور اللہ تمہارے جب اسباب بنا دے تو تم یہ رقم مجھے واپس لوٹا دینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی معاشی مدد کرنے کی یہ صورت اختیار کی کہ آپ نے فرمایا لوگوں کو دیتے ہو تو قرض حسنہ دو، قرض حسنہ دو، اس طرح دو کہ اس سے پلٹ کر تم واپس کچھ نہ لو. دیکھیے اب کتنی خوبصورت انسانیت پر مبنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز ہے. آپ نے انسان کو انسان کا احساس کرنا سکھایا کہ آج جس حالت میں سامنے والا جو تمہارے آگے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے اس کے جو حالات ہیں سوچو اور اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر محسوس کرو کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اور اس تکلیف میں اگر تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد کر دو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو خاموش بیٹھ جاؤ. لیکن تم اس کی مدد کر کے
اس کے اس مجبوری کا غلط فائدہ اس طرح اٹھاؤ کہ اپنی دی ہوئی مدد کو لگا کر اس کی زندگی کی محنت لپٹ کر واپس لے آؤ، یہ تو ظلم ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو گمراہی ہے کہ آدمی تم سے 100 روپے لیا ہوا ہے اپنی ضرورت پر، اور تم اس کے ضرورت کا غلط فائدہ اٹھا کر اسے 100 روپے دے رہے ہو، اور مستقبل میں جب وہ تمہارے پیسے لوٹائے تو وہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں میں سے کچھ پیسے تمہیں سود کے طور پر جمع کر کے واپس لوٹائے، یہ تو ظلم ہوا۔ ایک تو پہلے سے وہ بیچارہ اپنے حالات میں پریشان، پھر اوپر سے آپ سے لیے ہوئے پیسے واپس لوٹانے کا اس کے دل اور دماغ پر بوجھ، پھر اس کے ساتھ ساتھ سود کے اضافے کے ساتھ لوگوں کو پیسے واپس لوٹانے کا جو بوجھ ہے، آدمی اس بوجھ میں مر جاتا ہے۔ سلیوری جو ڈیولپ ہوئی، اگر آپ تاریخ انسان کی اٹھا کر دیکھیں گے تو سلیوری کا جو ڈیولپمنٹ ہوا وہ ڈیولپمنٹ سود کے نظام پر ہوا۔ ہندوستان کی اگر تاریخ اگر آپ کھول کر دیکھیں گے تو آپ یہ جانیں گے کہ سود دینے والے جو سیٹ تھے، ان لوگوں نے 100 روپے اگر کسی کو قرض دے دیے تو وہ بیچارہ کسان جس نے 100 روپے قرض لیے ہیں، وہ ساری زندگی اس سیٹ کی غلامی میں اس کی نکل جاتی تھی، لیکن اس کے سود کے پیسے ادا ہوتے تھے، نہ اس کا اصل ادا ہوتا تھا۔ اصل پیسے سے 100-200 گنا زیادہ رقم وہ ادا کر چکا ہے، لیکن نہ ابھی اس کا سود کی اصل رقم ادا ہوئی اور نہ اس کے سود کی رقم ادا ہوئی، کیونکہ کمپاؤنڈ کیومولیٹیو انٹرسٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ سود دیا جاتا تھا۔ ساری اس طرح وہ کسان، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے پوترا پوتری، اس کی آنے والی نسلیں اس زمیندار کے پاس گروی ہو گئے، اور اس بیچارے کی نسلیں اس کی غلام ہو گئی۔ یہ ایسا ظلم جس کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کو لوٹ کر کھا جائے، دین اسلام نے اس طریقے کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کسی کو قرض دو تو قرض حسنہ دو، تم کسی کو قرض دو تو قرض حسنہ دو۔ اور خیال حدیث آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے، اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے تو خیال رکھو کہ اس سے کوئی تحفہ بھی نہ لو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، غور کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کتنی انسانیت کا خیال رکھا، اپنے سماج کے معاشی نظام کا، اپنے اکنامک سسٹم میں انسان کی انسانیت کا کتنا زیادہ اللہ کے رسول نے احساس رکھا کہ دینے والا لینے والے سے کوئی تحفہ بھی نہ لے، کیونکہ تحفہ دینے والا اس احساس کے ساتھ تحفہ دے کہ بھئی میں اس کی اصل رقم ادا کرنا باقی ہے، ابھی میرے پاس اس کی اصل رقم تو نہیں ہے، کچھ تحفہ اس کو دے دوں، چلو سود ہی کی شکل سے ہی کچھ تحفہ اس کو دے دوں تاکہ اس کا منہ بند رہے، تاکہ یہ مجھ سے اصل رقم کا تقاضا نہ کرے۔ سائیکالوجی انسان کی کیسے کام کرتی ہے؟ He wants to appease the lender. He wants to appease him by offering some gifts, by offering a dinner, a lunch, something as a good gesture, کہ اس نے جو پیسہ دیا ہے اس کے عوض میں اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں۔ اللہ کے رسول نے ایسے عمل سے بھی منع کیا اور فرمایا کہ تم کسی کو قرض دو تو خیال رکھو کہ اس سے کوئی تحفے تحائف بھی نہ لو۔ کیا پتا اس کے دل میں کہیں یہ گمان ہو، یہ خیال ہو کہ میں نے اس سے قرضہ لیا ہے، اس کو سود بھی دینا تھا، چلو بیچارہ مجھ سے سود نہیں لے رہا تو میں اس کو کوئی تحفہ ہی دے دوں، تو یہ تحفہ بھی سود کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے اس بات کا خیال رکھا کہ انسان کے جذبات کو نقصان نہ پہنچے۔ معاشی نظام، ایسا معاشی نظام اللہ کے رسول نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ ایک آپ کی اپنا ذاتی رویہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک طرف سے 2 یہودی اور ایک مسلمان چلتے آ رہے تھے، دوسری طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور تیسری طرف سے ایک یہودی شخص چلتا ہوا آ رہا تھا۔
یہ جو مسلمان صاحب اور ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف سے حضور آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے ایک یہودی آ رہا ہے. جو ہی اللہ کے رسول کی نظر اس یہودی پر پڑی اب ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے. اب وہ جو دوسری جو مسلمان صاحب اور ان کے ساتھ جو یہودی یا دوسرے مذہب کے لوگ تھے, اب وہ دوسرے مذہب کے جو لوگ تھے اب ان کو تو موقع مل گیا مذاق اڑانے کا. اب وہ جب یہودی گزرا تو آپ نکل کر تشریف واپس لے گئے, آپ کی نظر ان لوگوں پر نہیں پڑی. اب ان لوگوں میں مذاق اڑنے لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھ کر اس سے ڈر کر چھپ گئے, دیوار کے پیچھے چھپ گئے. لوگوں نے یہ خیال کیا کہ کوئی معاملہ ہوگا جس بنا پر یہ چھپ گئے. اب وہ مسلمان صاحب کو بہت embarrassment ہوا, he felt very embarrassed, اور اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے اور عرض کی, یا رسول اللہ میں فلانا جگہ بیٹھا ہوا تھا, فلاں شخص کے ساتھ میں نے دیکھا کہ آپ دوسری طرف سے آ رہے تھے اور ایک طرف سے ایک یہودی آ رہا تھا اور آپ اس کو دیکھ کر چھپ گئے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے کتنے پیسے باقی ہیں. میں اپنا گھر بار بیچ دوں گا, اپنے آپ کو بیچ دوں گا, اور میں آپ کی طرف سے یہ قرض ادا کر دوں گا. مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ کسی کے سامنے شرمندہ ہو. یہ جو embarrassment ان کو ہوا تھا ان لوگوں کے سامنے, وہ جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ مجھے آپ بتائیں, میں آپ کی طرف سے قرض ادا کر دوں گا, آپ کو اس کے سامنے شرمندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کی شرمندگی میں آپ کی پوری قوم کی شرمندگی ہے. آپ مجھے موقع دیں, میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اخلاق کے صدقے جائیے, آپ کی انسانیت کے صدقے جائیے, آپ کے رحم, آپ کے معاملے کے صدقے جائیے کہ آپ نے فرمایا بھائی میں اس کا کوئی قرض دینا باقی نہیں ہوں, بلکہ وہ شخص میرا قرض دینا ہے وہ مقروض ہے, اور میں نے اس کو قرض دیا ہے اس خیال سے کہ اگر اس شخص کی نظر مجھ پر پڑے تو کہیں اس کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ میں رقم ادا کرنا تھا محمد کو اور میں نے اس کو رقم ادا نہیں کی تو کہیں وہ شرمندہ نہ ہو جائے. اس خیال سے میری نظر اس پر پڑی تو میں چھپ گیا. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ایک کافر بھی شرمندہ ہو. تو پیسے دینے لینے, قرض دینے لینے کی جو معاملہ داری ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور دین نے اس بات کا خیال رکھا کہ انسانی جذبات پر یہ دینا لینا ہو, نہ کہ انسانوں کے جذبات کا استحصال کیا جائے. انسانوں کے جذبات کا استحصال ہے سود دینا اور لینا. Exploiting the situation. This is how it helps people to grow in their money based on interest. They exploit the situation of poor. Rich becomes rich and poor become more poor. پیسے والا اور پیسے والا ہوتا چلا جائے گا, غریب اور غریب ہوتا چلا جائے گا. میں نے سیرت النبی کی تفصیل میرے جو لیکچرز ہیں اگر آپ دائرۃ البصائر کے چینل پر دیکھیں گے تو میں نے انصار کے جو حالات آپ کے سامنے رکھے, اس کی جو تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے, بیان کی ہے, آپ اسے ضرور دیکھیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سودی نظام کے ذریعے سے یہودیوں نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود انصار کو اپنی غلامی میں رکھا تھا. انصار کو سود کے ہتھیار کے ذریعے سے یہودیوں نے اپنا غلام بنا کر رکھا. جب چاہے جیسے چاہے ان کے بچوں کو اٹھا کر لے کے چلے جاتے, ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے کے چلے جاتے, ان کے گھر ہڑپ لیتے, ان کی جائیدادیں ہڑپ لیتے اور انہیں جنگیں لڑنے پر مجبور کرتے. تو ایک سود کے ہتھیار سے سارے کے سارے انصار کے سماج کو ان لوگوں نے اپنے قابو میں کر لیا تھا, غلام بنا کر رکھ لیا تھا. کیونکہ سود ہے ہی ایسا کام کہ جس کے اندر امیر اور امیر ہوتا جاتا ہے اور غریب اور غریب ہوتا جاتا ہے. ایک تو پہلے سے اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے پیسے قرض پر لیے, اب قرض اس کا سود اس میں بڑھتا جاتا ہے, سود پر سود بڑھتا جاتا ہے, کیومولیٹو انٹرسٹ بڑھتا جاتا ہے. اصل جمع کرنے کے پیسے تو اس کے پاس تھے نہیں, اس وجہ سے اس نے قرضہ لیا ہے. اب محنت مشقت کر کے کھانا کھائے گا
اصل رقم واپس ادا کرنے کی وہ جمع کرے گا یا پھر سود ادا کرے گا؟ سود اگرچہ کہ چھوٹی رقم نظر آتی ہے تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی چلو سود ہی ادا کر دو، اصل جب جمع ہوگا تو واپس دیتے ہیں، تو وہ بیچارہ کماتا ہے، اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اور جو باقی کی رقم ہے اس میں سے سود ادا کرتا جاتا ہے، تو سود پہ سود ادا ہوتا جاتا ہے، کیومولیٹو کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، اور کبھی آدمی کا جو لیا ہوا قرض تھا اس کا اصل ادا نہیں ہوتا اور اس پر سود چڑھتا جاتا ہے، اس کی ساری زندگی قرض دینے والے کی غلامی میں نکل جاتی ہے۔ تو یہ گناہ ہے، انسان کی تکلیف، اس کی مجبوری کا استحصال کرنا، یہ ایک گناہ عظیم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مبین میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ اپنے نزدیک خدا نے اس کام کو کتنا بڑا گناہ رکھا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے اس کی تفصیل شروع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکیں گے۔ یہ روز محشر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون، وہ لوگ اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی یتقبطہ الشیطان من المس، مگر ایسے کھڑے ہوں گے کہ اس کو شیطان نے چھو لیا ہے، اور جس چھونے کی وجہ سے یہ بدحواس ہو گئے کہ ان کا کانشیس ختم ہو گیا ہے، ڈگمگا رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، اور وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہو پائیں گے روز محشر۔ تو آپ نے دیکھا کہ سود کھانے والوں کا کیا حشر ہونے والا ہے، روز محشر وہ ٹھیک سے اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہ ہو سکیں گے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے، قالوا، کہ وہ کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا۔ اب دیکھیے، جو لوگ ہمارے پاس بھی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود، بلکہ مہدوی ہونے کے باوجود، سود دینے اور لینے کا جو معاملہ ہے، وہ سود دینے اور لینے کے معاملے میں جو جسٹیفیکیشن بیان کرتے ہیں، وہ جسٹیفیکیشن ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی سود بھی تو ایک قسم کا کاروبار ہے۔ اس زمانے میں لوگ یہ کہنے لگے رسول اکرم سے کہ سود بھی تو ایک قسم کا کاروبار ہے، تو جس طرح کاروبار حلال ہے اسی طرح سود بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جس کے ذہن میں یہ خیال گزرتا ہے، جس کے ذہن میں یہ خیال گزرتا ہے کہ وہ سود بھی کاروبار ہی کی طرح ہے تو اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو جو لوگ سود کے دینے، اللہ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ سود کے لینے سے منع فرما دیا۔ اب جس کا ذہن اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے ڈیفرنٹ پروڈکٹس کو پیش کر کے، تعویل کر کے، لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اسلامک بینکنگ کے نام پر ڈیفرنٹ پروڈکٹس لے کر آ رہے ہیں اور کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کاروبار ہی کی طرح سود کو بھی ایک کاروبار کی شکل دیں۔ تو جو اوپن اس کو کاروبار سمجھ کر جو ہے لینا چاہتے تھے، ان کے تعلق سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے، بلکہ ڈگمگاتے رہیں گے جس طرح کہ شیطان نے انہیں چھو لیا ہے۔ تو آج جو لوگ ڈیفرنٹ جسٹیفیکیشنز کے ذریعے سے سود کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، یا سود کا نام بدل کر کوئی دوسرا پروڈکٹ لا کر سوسائٹی میں انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا بھی مقام جہنم ہے، اور یہ لوگ بھی انہی لوگوں کے مثل ہوں گے جو لوگ اپنے پیروں پر قیامت کے دن کھڑے نہ ہو پائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو، کاروبار کو جائز رکھا اور ربا کو حرام کر دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنَ رَبِّهِ، اور جس کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت مل جائے، فَانْتَهَا، اور وہ باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو اس نے پہلے سے کیا ہے،
وہ امرہ الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ اگر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اگر چاہے تو اس کو معاف بھی کر دے. لیکن ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہدایت اور نصیحت کے مل جانے کے باوجود اگر کوئی باز آ جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، چاہے اللہ معاف کر دے. لیکن ہدایت اور نصیحت کے مل جانے کے باوجود، اس سے باز آ جانے کے باوجود اگر کوئی شخص کسی صورت اس کام کی طرف لوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، وہاں سے کبھی اس کو نجات نہیں ملے گی. ہمیشہ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. کچھ گناہ، کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ سزا کے بعد انہیں معاف بھی کر دے. لیکن سود کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے اندر تم نصیحت پا لینے کے بعد دوبارہ اگر اس پر عمل کرو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جھلسا دیے جاؤ گے. اپنے کلام مبین میں اتنی وضاحت کے ساتھ سود کا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن ایک حدیث جس کو جو ہے ابھی بیان کیا گیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آخری دور ایسا ہوگا کہ جس دور میں لوگ سود سے بھی اگر بچ جائیں تو سود کے دھوئیں سے نہ بچ پائیں گے. سود سے بچ بھی جائیں تو اس کے دھوئیں سے نہ بچ پائیں گے. آج کی جو سوسائٹی ہے وہ سوسائٹی میرے دادا حضرت، میرے مرشد حضرت پیر و مرشد سید فضل اللہ حافظ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آدمی اگر سود سے بچ جائے تو یہ ناممکن ہے. سود سے بچ بھی جائے تو وہ سود کے دھوئیں سے نہیں بچے گا. جس طرح اگر کوئی چیز میں آگ لگ جائے اور دھواں اٹھنے لگے تو وہ دھواں ہوا میں مل جاتا ہے. It gets infused in the air and now you have to breathe if you have to live. اگر آپ کو جینا ہے تو سانس لینا ہے. تو جب آپ سانس لیں گے تو ہوگا یہ کہ اس سانس کے ساتھ یہ دھواں بھی آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا اور یہ آپ کے جسم میں شامل ہو جائے گا. تو قیامت کے قریب آخری زمانے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کا لینا دینا اس طرح عام ہو جائے گا کہ جس طرح دھواں ہوا میں مل جاتا ہے اس طرح سود لوگوں کی معیشت میں اس طرح مل جائے گا کہ سود سے بچ بھی جائیں آپ تو سود کے دھوئیں سے نہ بچ پائیں گے. سود کا دینا اور لینا دو طرح سے ہوگا. سود کا دینا لینا دو طرح سے ہوگا. ایک ہوگا ڈائریکٹ سود اور ایک ہوگا انڈائریکٹ سود. ڈائریکٹ سود کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، جیسے میں نے مثال پیش کی، گھر میں آپ کے کوئی بیمار ہے، علاج کے لیے آپ کے پیسے نہیں، وہ آپ سود لے لیں. آپ کے گھر میں کوئی دوسری تکلیف ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ جا کے سود لے لیتے ہیں. یہ ڈائریکٹ انوالومنٹ سود کا ہے. یہ سود پر کوئی چیز لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں. اب سود کے پیسے کمانے کی صورت ہے. ایک جماعت یہ ایسی ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ اتنا پیسہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سک رہے ہیں، اپنے بزنس میں انویسٹ نہیں کر سک رہے ہیں، یا پھر اس کو جو ہے رکھا ہوا نہیں رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کرتے یہ ہیں کہ بینک میں جائیں گے اور اس کا فکس ڈپازٹ کر دیں گے. اس سے ان کو آمدنی ہوگی. یہ پروڈکٹس ہیں، ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں جس کے ذریعے سے آپ ڈائریکٹ سود میں انوالو ہو جاتے ہیں. کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کرے گا کیا؟ وہ سود پر پیسے لے لے گا. یہ خواہش ہے. اب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ کوئی آپ کے پاس ضرورت مند آیا،
آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپورچونٹی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, اور آپ وہ پیسہ اس کو دے کر اس سے سود کھانا چاہتے ہیں, اس سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ انوالومنٹ کی جو سچویشنز ہیں, سینیریوز ہیں, وہ ایسے ہیں کہ آپ بینک میں انویسٹ کر کے اس کا سود کھا رہے ہیں, آپ کسی کے کو پرسنل لون دے کر اس کا سود کھا رہے ہیں, آپ کسی کی ہاؤسنگ میں انویسٹ کر کے اس کا سود کھا رہے ہیں. اب یہ جو انویسٹمنٹس ہیں, یہ انویسٹمنٹس کے بھی 2-3 صورتیں ہو گئی ہیں. ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو آپ سود پر پیسے دے رہے ہیں. ایک کسی انسٹیٹیوشن میں انوالو ہو کر اس انسٹیٹیوشن کے انویسٹمنٹس میں اپنے پیسے ملا رہے ہیں اور لوگوں کو سود پہنچا رہے ہیں. بینکنگ کے ذریعے سے جو کام ہو رہا ہے وہ ایک بڑے میسو سکیل پر منی لینڈنگ کا کام ہو رہا ہے, جس کے اندر فکس ڈپازٹ کر کے آپ اس کا حصہ بن گئے, انڈیویجول کیپیسٹی میں کئی منی لینڈرز ہیں, جس طرح ہمارے پاس بھی یہاں پر جو ہے منی لینڈرز چنچل گوڑے کی تاریخ میں ایسا رہا کہ بڑے بڑے مشہور منی لینڈرز رہے جو سود پر پیسہ دیتے رہے, جن کی وجہ سے آج دنیا کے سامنے قوم مہدویہ بھی سود خور قوم کے حیثیت سے پہچانے جانے لگ گئی ہے, جن کی بدرویشی کی وجہ سے ہماری قوم کو یہ نقصان پہنچا ہے. تو انڈیویجول کیپیسٹی میں ایسے لوگ جس کے پاس مسل پاور ہے, جو پیسے دے کر واپس لے سکتے ہیں, بذریعہ جبر مار کے توڑ کے لوگوں کو نقصان پہنچا کے سود دے کر ان سے پیسہ دے کر ان سے سود لینا اور اصل واپس رقم وصول کرنا, اس کے لیے مسل پاور چاہیے کہ کسی کو مار کے توڑ کے زبردستی جبرن اس کے ایسٹس کو جو ہے سیز کر کے اپنے پیسے کو واپس لینا چاہتے ہیں. تو یہ سود کا کاروبار کرنے کے واسطے ایسے ریسورسز جس کے پاس تھے وہ لوگ ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کرنے لگ گئے اور سود پر زیادہ بینک اگر آپ کو 8%, 9%, 10% پہ اگر پیسہ دیتا ہے تو آپ کی ہرس بڑھ گئی. اب آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں 25%, 10%, 15%, بعض میں نے تو سنا ہے کہ 50% سے بھی سود دینے والے لوگ ہیں, اگر جو ہے لمیٹڈ ٹائم فریم کے اندر دیتے ہیں تو اس طرح بھی سود دیتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی سود پر پیسے دے رہا ہے, ایک آدمی اپنی ساری زندگی کے ریسورسز نچوڑ کر اس کی اصل واپس ادا نہیں کر سک رہا ہے, بلکہ ساری زندگی اس کا سود ہی ادا کرتا چلا جا رہا ہے. اب اس کو نجات کب ملے گی؟ کب نجات ملے گی اس کو؟ اسے کبھی نجات نہیں ملے گی. وہ غلامی میں زندگی گزارے گا, اس کی آل اولاد بھی غلامی میں زندگی گزاریں گے. تو یہ جو ڈائریکٹ انوالومنٹ سود کا ہے, اس طرح لوگوں کو پریشان کرتا ہے. بینکوں سے آپ قرضہ لے رہے ہیں تو وہ تو اور ذرا بڑے اسکیل کے اوپر قرضے کی صورت آ رہی ہے کہ بھئی بینک کسی کو پیسہ دیتی ہے اور ان کو جو ہے تباہ تاراج کرتی ہے. ان کی ساری زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ آپ کے تھوڑے سے قرضے کے عوض میں آپ بینک کو پورے کا پورا لوٹ لیتی ہے. آج لوگ کئی پروڈکٹس اسلامک بینکنگ کے نام پر, سکوک بانڈز وغیرہ کے نام پر جو ہے جو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیے ہیں اور کروائے ہیں, اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی طریقے کا کوئی انویسٹمنٹ ہے اور اس انویسٹمنٹ کے ذریعے سے ہم کو فائدہ تو ہو رہا ہے اور ہم سود سے بھی بچ گئے ہیں. لیکن اس طرح کے کئی جو پروڈکٹس ہیں وہ پروڈکٹس بالکل سود ہی ہیں, وہ بھی اپنے آپ میں سود ہی ہیں. تو آج اگر ہم اپنے سماج کو, اپنے معاشرے کو, اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم کو سودی نظام سے نجات حاصل کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں لوگ آج کے زمانے میں سود سے بچ نہیں سکتے, کیونکہ آپ اگر کاروبار آپ ڈائریکٹلی اگر کسی سے جو ہے سود نہیں بھی لے رہے ہیں تو انڈائریکٹ سود میں ملوث ہیں. جیسے آپ کسی مقام پر نوکری کر رہے ہیں, آپ نے کسی بینک میں انویسٹ نہیں کیا ہے جہاں سے آپ کو سود آئے,
آپ نے کسی کو پیسہ لینڈ نہیں کیا ہے جہاں سے سود آئے. آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, آپ امپلائی ہیں, کوئی اچھے کام ہی کی کمپنی ہے, لیکن وہ کمپنی جو کام کر رہی ہے اس کے اندر جو انویسٹمنٹس ہیں وہ انٹرسٹ اورینٹڈ انویسٹمنٹس ہیں. وہ کمپنی پیسہ دیتی ہے سود پر, وہ کمپنی لیتی ہے پیسہ سود پر. اس کے اندر انویسٹمنٹس جو ہیں وہ سود پر مبنی ہیں. جیسے کسی ایک نئی کمپنی کو کھولنا ہے, اگر کوئی بینک انویسٹ کرتی ہے تو وہ بھی انٹرسٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے, کوئی انڈیویجول کارپوریشنز انویسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی انٹرسٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یا کوئی انفرادی حیثیت سے انسان انویسٹ کرتا ہے تو وہ بھی سود ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو کسی کمپنی میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کمپنی میں بھی سود ہی کی بنیاد پر وہ کمپنی چل رہی ہے. اگرچہ کہ آپ اپنے کام کے عوض میں پیسہ لے رہے ہیں, لیکن خود کمپنی کی آمدنی جو ہے وہ سود ہی کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اگر کلیتاً سود پر مبنی نہ بھی ہو, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں کوئی ایسے ٹرانزیکشنز اس کمپنی کے ہوتے ہیں جو ٹرانزیکشنز میں سود انوالو ہے. تو یہ ایک ایسا پورا شوب دور ہے کہ جس دور میں آدمی سود سے, اگر ڈائریکٹ سود سے بچ بھی جائے تو انڈائریکٹ سود سے بچنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا ہے. اس صورت میں آپ کو ایک کانسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلامک لینڈنگ کمپیشن کے بیس پر ہے, اور سود کی جو لینڈنگ ہے یہ ڈیزائرز کو ایکسپلائٹ کر کے لینڈنگ ہوتی ہے. اسلامک لینڈنگ جو ہے وہ کمپیشن کی بنیاد پر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی معیشت کی بنیاد جو رکھی, وہ بنیاد ایک دوسرے کے احساس پر رکھی. اور جو آج کا دنیا کا لینڈنگ کا نظام ہے وہ لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. دو طرح کے سینیریوز ہیں, یا تو آدمی مجبور ہے یا تو آدمی کے جذبات اس کو مجبور کر رہے ہیں, یا واقع میں مجبوری ہے یا تو جذبات سے مجبوری ہے. اب آپ بات کو سمجھیے اس طرح کے, میں نے کچھ آپ کے سامنے مثالیں مجبوری کی رکھ دی کہ بیماری میں اس طرح آپ کو پیسے کی ضرورت ہے, بچی کی شادی کرنا ہے, بچے کی شادی کرنا ہے, آپ کو پیسے کی ضرورت ہے, یہ مجبوری ہے. اس میں بھی اگرچہ کہ جذبات ہی شامل ہیں. یہ جو لینڈنگ کا کانسیپٹ ہے وہ جذبات ہی کی بنیاد پر ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے. ورنہ اگر آپ انسان کے ایک دوسرے کے احساس کی بنیاد پر اگر پیسہ دیتے ہیں تو اس کے اندر انسان کے جو ہے خواہشات, ڈیزائرز انوالو نہیں ہے. بلکہ آپ کسی کو کیوں پیسہ دیں گے؟ کوئی آپ کے سامنے آ کر کہے گا میں کار خریدنا چاہتا ہوں بھائی, آپ مجھے 10 لاکھ روپے دو, آپ کسی کو پیسے نہیں دیں گے. اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے یہ کہے کہ بھائی میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے لیکن میں 1 کروڑ روپے کا مکان خرید کر اس میں شان سے رہنا چاہتا ہوں, آپ مجھے 99 لاکھ روپے خرچ دے دو, تو آپ اسے پیسہ نہیں دیں گے. آپ اسے بالکل پیسہ نہیں دیں گے. اگر کوئی شخص آپ سے آ کر یہ کہے کہ بھائی میرے بچے کو میں یہاں پر جو ڈگری ہو سکتی ہے وہی ڈگری میں امریکہ, لندن یا یورپ یا کسی بڑی یونیورسٹی میں بھیج کر پڑھانا چاہتا ہوں, مجھے جو ہے 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے, میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے, تو آپ 99 لاکھ روپے دے دیں, تو وہ ہرگز نہیں دے گا. تو آپ نے کیا کیا کہ ایک متبادل آلٹرنیٹ جو نظام آپ کے سامنے آج موجود ہے اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کیا. در حقیقت یہ نظام آپ سے بہت پہلے سے موجود ہے, اور اس نظام کے ذریعے سے پیسے والے لوگوں نے غریب لوگوں کی مجبوری تو مجبوری, ان کے جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اب میں آپ کو اس کے مختلف مثالیں رکھ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے میرے گھر میں کوئی بیمار ہے, میں اپنے ریسورسز کے حساب سے اس کا جتنا علاج کرا سکتا ہوں وہ کراؤں گا, اور اس کے بعد میں اللہ کی مرضی اس کو سمجھ کر اللہ کی مرضی کے اس کے کو حوالے کر دوں, اور اللہ کی مرضی پر بھروسہ یہ رکھوں کہ میں نے اپنے سارے ریسورسز سے اس کی مدد کی ہے. اگر کہیں سے قرض حسنہ مل سکتا تھا تو میں وہ قرض حسنہ لے کر بھی کام کروں گا, لیکن اگر مجھے قرض حسنہ نہیں مل سکتا تو میں اس مقام پر اللہ کی مرضی پر اکتفا کروں گا, اور یہ کہوں گا کہ شاید اللہ نے میرے
رشتہ دار کی زندگی میں اتنے ہی دن رکھے ہیں، اس سے زیادہ اب اس کی زندگی باقی نہیں ہے، کیونکہ میرے سارے ریسورسز ختم ہو گئے، اب میں اس کا علاج نہیں کروا سکتا، اور مجھے اس کے ذریعے سے اللہ اپنی مرضی بتا رہا ہے، اب مجھے رک جانا چاہیے اور اس کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ ایک دیندار آدمی سوچنے کا طریقہ ہے، لیکن ایک آدمی اپنی محبت کی بنا پر دین کی پرواہ کیے بغیر اگر یہ احساس کرے کہ اگرچہ کہ قرآن سود کا لینا دینا حرام رکھ رہا ہے، لیکن میرا باپ 4 دن اور جی جائے تو میرے لیے کافی ہے، میں چاہوں گا کہ میری ماں 4 دن اور جی لے، میں چاہوں گا کہ میرا بچہ 4 دن اور جی لے۔ ارے خدا کے بندے، وہ تیری ماں، وہ تیرا باپ، وہ تیرا بچہ تیرے رشتہ دار ہونے سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، تجھے اس کی جتنی پرواہ ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی پرواہ ہے، تجھے جتنی اس کی پرواہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ پرواہ ہے۔ تو ایسا صورت یہ ہوگی کہ تو اللہ کی محبت پر اکتفا کر، کہ تو جتنی محبت اپنے رشتہ دار سے کرتا ہے اس سے زیادہ محبت اللہ اس سے اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اللہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس بیماری کے ذریعے سے اسے موت آ جائے تو اسے موت آنے دے، تو نے اپنا حق ادا کیا، اپنے سارے ریسورسز جھونک دیے، گھر بیچ دے، اپنے سارے کے سارے اسیٹس بیچ دے، تو نے جو مال جمع کیا ہے سب اس کے اوپر نچھاور کر دے، لیکن سودی قرضہ نہ کر، کسی سے قرض حسنہ لے لو لیکن سودی قرضہ نہ کرو۔ دیندار آدمی وہ ہوگا جو اس سود سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو جذبات کے نام پر ہم اپنے خواہشات پورے کرنے چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر۔ سود جو ویلتھ ڈیولپ کرتا ہے وہ فکشس ہوتی ہے، جو انسان کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر کل کا خواب آج جلا کر کل کی حقیقت آپ سے لوٹ کے لے جانے کا نام سود کا کاروبار ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج آپ 10 لاکھ روپے کی کار چلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ہے صرف 1 لاکھ روپے۔ آپ 10 لاکھ روپے کی کار چلانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ہے 1 لاکھ روپے۔ اب آپ کے خواہشات اور آپ کے جذبات 10 لاکھ کے جمع ہونے کا انتظار کرنا نہیں چاہتے، بلکہ آج ہی وہ کار چاہتے ہیں، آپ کو وہ آج ہی چاہیے۔ اب ایک ایسا شیطان کا بندہ کہیں بیٹھا ہے، یا ایسے کچھ شیطان کے بندے جو ایک آرگنائزیشن، ایک انسٹیٹیوشن بنائے ہوئے ہیں، جو اس طرح کے جذباتی لوگ، خواہشات نفسی کے لیے بے چین مضطرب لوگوں کے جذبات کا فائدہ اٹھانے اور ایکسپلائٹ کرنے کے لیے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے واٹس ایپ پہ، آپ کے ٹویٹر پہ، آپ کے فیس بک پہ، آپ کے ای میل میں، آپ کے پوسٹ باکس میں، آپ کے ٹیلی فون پر کال آ رہے ہیں صبح شام۔ سر آپ کو کار لون چاہیے کیا؟ سر آپ کو کار لون چاہیے کیا؟ بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، سر آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کو چاہیے کیا؟ ایک آدمی اپنے دل کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے، ارے نہیں بھائی میرے دین نے منع کیا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ شیطان آپ کے کان میں ڈالتے جا رہا ہے، this is an option, this is an option, this is an alternate option, you don't have to wait for another 10 years, you can enjoy it, you can have it today۔ اب آپ کے دل میں ایمان اور کفر کی یہ جنگ چل رہی ہے، شیطان اور فرشتے کے بیچ میں یہ جنگ چل رہی ہے۔ فرشتہ جو اللہ نے آپ کے دل میں مقرر کیا ہے کہ آپ کو نیک خیال ڈالے، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ تیرے خدا کو نہیں پسند ہے، یہ برا کام ہے، تو اسے بچ جا۔ اور دوسری طرف شیطان آپ کے دل میں یہ خیال ڈال رہا ہے کہ نہیں، کل کس نے دیکھا ہے، آج تو زندہ ہے، enjoy it today, you have an option۔ کل اگر زندگی باقی رہی تو توبہ تیلہ کر لیں گے اور اللہ کو خود سے راضی کر لیں گے۔ اب اس ایمان اور کفر کے بیچ کی جنگ میں آدمی نے اگر اپنے دل کو اس بات کی تربیت کی ہے کہ وہ ہمیشہ ایمان کی بات مانے اور شیطان کی بات کو رد کر دے، تو ایسا آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو
فلاح کے راستے پر پائے گا. اور جس آدمی نے اپنی خواہشات نفسی کو اپنا خدا بنایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں نے کل آپ کے سامنے تلاوت کر کے بیان کیا ہے کہ انسان نے اپنی خواہشات نفسی کو اپنا الہ بنا لیا، ایسا شخص ہمیشہ اپنے آپ کو گمراہ راستے پر پائے گا. اب ہم اگر اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں، ہم اگر ان گمراہی کے راستے کی جو پکار ہے، جو مسلسل آپ کو جو ہے کالز آ رہے ہیں، اگر اس راستے پر آگے چلے جاتے ہیں تو خیال رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو رسی پکڑ کر رکھنے کا اللہ نے حکم کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہ اللہ کی رسی آپ کے ہاتھ سے چھٹ گئی، یہ اللہ کی رسی آپ کے ہاتھ سے چھٹ گئی. آپ کی اوقات جو ہے کرائے کے گھر میں رہنے کی ہے، اور آپ نے جو ہے مارٹگیج پر ایک گھر خرید لیا، اور سود ادا کیے جا رہے ہیں، سود ادا کیے جا رہے ہیں، سود ادا کیے جا رہے ہیں. ساری زندگی 30 سال کا مارٹگیج ہے. وہ ایک مارٹگیج ختم ہونے سے پہلے دوسری بینک آپ کو جو ہے مارٹگیج پر مارٹگیج دینے کے واسطے تیار ہے، جبکہ آپ کی اوقات جو ہے آج لمیٹڈ کرائے کے مکان میں جینے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ قناعت کریں، جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو نہیں ہے اس کے لیے محنت کریں، اور کل کے دن اس کے حاصل ہونے کی اللہ سے امید رکھیں. لیکن جو چیز آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف آگے بڑھ کر آج حاصل کر کے ساری زندگی گمراہی کے ساتھ سود دیتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے بجائے روسیاں اٹھیں گے، وہاں منہ کالا ہو جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقبولیت حاصل نہیں ہوگی. تو آپ آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت بھی کسی انسان کے دل میں ایمان اگر باقی ہے تو وہ انسان کھلے سود کے اندر ملوث نہیں ہوگا، وہ انسان کھلے سود کے اندر ملوث نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ 10-20% سے زیادہ مسلمانوں کا ابھی اتنا ایمان نہیں مرا ہے کہ بینک میں پیسے رکھ کے اس کا سود کھائیں، یا کسی انٹرسٹ اورینٹڈ انویسٹمنٹ میں پیسہ ڈال کر اس کا سود کھائیں. 90% جو مسلمان آج پریشان ہیں یہ سود کے حالات کی وجہ سے، وہ سود کے حالات انڈائریکٹ جو سود ہماری زندگی میں شامل ہوا ہے اس کی وجہ سے. تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم ڈائریکٹ سود سے بچیں. ہم اگر سود لے نہیں رہے ہیں تو سود دیں بھی نہ، کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں سے اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے تو سپلائی بھی ختم ہو جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں ارے بھائی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سود لینے سے منع کیا ہے، ہم تو سود دے رہے ہیں. تو آپ یہ جانیے کہ آپ ڈیمانڈ کریٹ نہیں کریں گے تو سپلائی خود بخود ختم ہو جائے گی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سود پر پیسہ فلانا کمپنیز دے رہی ہیں، بینکس دے رہے ہیں، انڈیویجولز دے رہے ہیں، اتنے ٹیمپٹیشنز ہیں. ارے بھائی تم اگر سود پر نہ لو، آپ دیکھو کتنے دن یہ انسٹیٹیوشنز چل سکتے ہیں. ماہانہ کروڑوں روپے کے خرچے سے چلنے والے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کیا اسی طرح چلتے ہی رہیں گے؟ تو یہ سسٹم سے رفتہ آؤٹ ہو جائیں گے. اگر ہم کو اپنے سماج سے، اپنی دنیا سے، اپنی معیشت سے سود کو نکالنا ہے تو ہم کو قناعت اور توکل کے راستے پر چلنا پڑے گا. ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس چیز کو ہم حاصل کرنے کے لیے محنت کریں. ہم جو ایگزیجریٹڈ لیوریجز اپنی زندگی میں چاہتے ہیں ہم کو انہیں کٹ کرنا پڑے گا. اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے کے گھر میں رہنے کی اوقات ہے تو میں 1 لاکھ روپے کے گھر میں رہوں، اور اگر 1 کروڑ کے گھر میں رہنے کی میری خواہش ہے تو 1 کروڑ روپے پہلے میں کماؤں اور پھر اس کے بعد جا کر 1 کروڑ روپے کا میں گھر خریدوں.
اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پاس ہے، اس کی خوشنودی کا احساس ہے اور اس کی تسلیم و رضا کا مجھے احساس ہے، تو میں کبھی بھی اس کے قانون کی خلاف ورزی کر کے اپنے خواہشات نفسی کو پورا نہیں کروں گا. تو اس سودی نظام کو ختم اگر کرنا ہے تو اس سود کی ڈیمانڈ کو ختم کرنا ہوگا. اگر پیسہ لینا بند کر دیں گے تو یہ جو منی لینڈرز ہیں یہ اپنے لیے کوئی مناسب انویسٹمنٹس ڈھونڈ لیں گے اور وہاں پر یہ انویسٹمنٹس کر لیں گے، اور کل سماج میں رفتہ رفتہ یہ برائی جڑ پیڑ سے ختم ہو جائے گی. تو ہم کو چاہیے کہ اس سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک کانشیس ایفرٹ کریں اور ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پریزنٹیبل بنانے کی کوشش کریں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس میں پہلا سوال ہے پینشن کے بارے میں، جو انڈیا میں ہر جگہ کا کافی جگہ ہوتا ہے، سروس کے بعد پینشن ملتی ہے جی، وہ آپ جب تک کہ جو ہے انہوں زندہ ہیں ان کو پوری ملتی ہے، ان کی فیملی کو ملتی ہے، تو یہ کیا سود کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں، پینشن سود کے زمرے میں نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا کمٹمنٹ ہے آپ کی سروسز کے اگینسٹ، آپ کے انویسٹمنٹ کے اگینسٹ نہیں. تو یہ سروس کے اگینسٹ آپ کو جو ریوارڈ دیا جا رہا ہے وہ ریوارڈ ہے، یہ آپ کے انویسٹمنٹ کے اگینسٹ نہیں ہے. تو ٹیکنیکلی یہ سود کے زمرے میں ہرگز نہیں آ سکتا. جی. Does riba mean interest or usuri? Usuri means unreasonable high rate of interest. تو قرآن says do not take double and triple. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ہوم لون ہے جی بالکل ایک رتی بھی اگر ہے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے تو آپ کو جس کو قرض دیا ہے اس سے تحفہ لینے سے بھی منع کیا ہے. اب اس میں کیا باقی رہ گیا؟ تو 2 times 1 times half times 1/3 ٹائم کی بحث نہیں ہے. ایسا انویسٹمنٹ جس میں انویسٹمنٹ کو کوئی رسک نہ ہو اور اشورڈ ریٹرنز ہوں وہ انٹرسٹ ہے، چاہے وہ 100 روپے کیوں نہ ہو 1000 روپے کے مقابلے میں. جی. These days world is so involved in dealing for interest. Even sometimes employers pay salaries through bank loans which is through interest. Yes. How is this for an employee? Yes, it is the reality we are living in. اور میں جس طرح بتایا کہ سود سے تو بچ جائیں گے لیکن سود کے دھوئیں سے نہیں بچیں گے. اب فرض کیجئے کوئی ہاؤسنگ فرم ہے، اس کے پاس کچھ امپلائیز ہیں لیکن اس کے پاس سیلز نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے اب فی الحال دینے کے واسطے پیسے نہیں ہیں، تو امپلائیز کو دینے کے لیے وہ انٹرسٹ پہ بینک سے پیسہ لے کے آئے گا اور دے گا. تو وہ سسٹم میں تو ہے ہی انفیوزڈ ہے، اس کو کچھ نہیں کر سکتے. ڈائریکٹ سود سے بچنا چاہیے، دینے اور لینے دونوں میں سے. اب جیسا اگر salary is deposited into a bank account directly by employer and bank is adding by crediting interest on his money, in this case what is the responsibility of the person? don't take that interest, just leave it, let it be there for with the bank. وہ لے کے جو ہے کسی کو دے دینا چاہیے، بعض لوگوں کا ایسا خیال رہا، لیکن جو چیز تمہارے لیے حرام ہے وہ دوسرے کے لیے بھی حرام ہے، تو لینا بھی ٹھیک نہیں ہے اور کسی غریب کو دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ جتنا آپ کا پیسہ ہے اتنا پیسہ لے لیں اور باقی کا بینک میں چھوڑ دیں. Can we take or have رہن کا گھر? Not everyone has the money or to buy a house in cash and they cannot be renting forever. جی جی. رہن کے بارے میں میاں جو رہن کا گھر لیتے ہیں، can we take or have رہن کا گھر؟ نہیں ہرگز نہیں، حرام ہے. رہن پہ گھر لینا بھی بالکل حرام ہے، بالکل رہن پہ گھر لینا بھی حرام ہے. کیونکہ آپ اگر رہن پہ گھر لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں جا کے رہ جا رہے ہیں. تو آپ اس سے جو کرایہ ہے وہ کرایہ تو آپ کا بچا رہے ہیں. تو آپ فرض کیجئے کسی نے 1 لاکھ روپے دے کر کوئی مکان رہن پر لے لیا جس کا ماہانہ 10,000 روپے کرایہ ہو سکتا ہے. اب وہ اس گھر میں رہ رہا ہے، کرایہ نہیں دے رہا ہے، تو 1 لاکھ روپے تو اس کے نقد ہیں، ماہانہ جو 10,000 روپے اسے کرائے کے دینا چاہیے تھا وہ بچا رہا ہے، تو وہ رہن سود ہی ہوا.
وہ کرایہ جو بچ رہا ہے وہ سود ہی ہوا. تو یوں نہیں کھا رہے ہیں, یوں کھا رہے ہیں کوئی دوسرا نام دے کر. تو بالکل رہن بھی جائز نہیں ہے, رہن پر گھر لینا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے وہ. جی. Wife doesn't want riba, but spouse persists. This is because best for house and kids. Will the food wife and kids are eating and living in the house of riba also have to answer Allah? No. The food No. on the house. It is the responsibility of the administrator of the house to ensure that he provides good and clean money for living for his family. And if he brings good money for the family, that is very, very good. And if he gets bad money for the family, brings bad money for the family, then all the remarks are on him, not on the family, because they are dependent. They cannot do a thing. They are dependent. So there is no burden on them. اب کوشش یہ کرنا چاہیے, عورتیں اپنے شوہر کو راضی کر کے, اس کو قائل کر کے, دین کا احساس کرا کے اس کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. Does investing in stock market comes under interest? No. اس میں بھی ڈفرینٹ پروڈکٹس ہے. when you come up with a question, try to be more specific about the product, especially about the banking. اسٹاک انویسٹمنٹ جو ہے اس کے ملٹیپل آپشن ٹائپس ہیں, پروڈکٹس ہیں. اگر اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ کیش مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو اٹ از حلال فار یو, وہ آپ کے لیے جائز ہے. اسٹاک مارکیٹ میں اگر فیوچرز اینڈ آپشنس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں اوپن انٹرسٹ آپ کو ملتا ہے. اور ڈیبینچرز اور بانڈز بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ اس پہ بھی آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے. کیش مارکیٹ میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. How about medical insurance? Does it fall under interest? Yes, it is under interest. Medical insurance بھی انٹرسٹ ہی ہے. میاں جو آپ حدیث بیان کرے کہ قیامت کے قریب جو ہے جو دھواں سے بھی نہیں بچ پائے گا, تو اس کا کیسا بچنا چاہیے, واٹ از دا ریلیونس, ڈیٹیل میں few things we must understand کہ are inevitable, they are bound to happen. مگر کیا ہے کہ that doesn't mean we should stop trying for betterment. It is our responsibility to pursue for the betterment in our religion and in our life. And if we fail, it is okay. But what we have to do is we have to try. تو یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہونے کو آپ ایکسیپٹ کر لے کے اپنی زندگی میں جو ہے بالکل ریگولرائز کر لیں گے سود کو. یہ بات آپ کے لیے روا نہیں ہے. قیامت آنے سے ایک دن پہلے بھی اگر آپ نے زندگی پائی تو اس ایک دن میں بھی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان ساری برائیوں سے بچتے رہیں جن سے بچنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے, اور ان سارے نیک کاموں پر آپ عمل کرتے رہیں جن کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو حکم دیا ہے. تو آج قیامت کے قریب سود عام ہو جائے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سود کھانے کا جواز اس سے پیدا کر لیں اور اس میں جو ہے سود کو اپنی معیشت میں ریگولرائز کر لیں. آپ کو تو ہر دن ہر لمحہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو اپنے سماجی معاشرتی اور معیشتی نظام سے نکال کر پھینک دیں. آپ کو تو کوشش کرنی چاہیے. جی. میڈیکل انشورنس کا ایڈنڈم ہے جیسا ہمارے گلف میں بھی مینڈیٹری ہے, سرکار کی طرف سے رول ہے کہ ہر کمپنی جو ہے اپنے امپلائیز کو میڈیکل انشورنس دینا ہے, تو پھر وہ کیسے کریں اس کا حرام کیسے؟ وہی میں آپ سے عرض کروں کہ جس ملک میں آپ ہیں, بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جسے دارالامن کہا جا سکے. آپ جس ملک میں ہیں اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی آپ پر ذمہ داری ہے, آپ کا کمٹمنٹ ہے, آپ کی اوتھ ہے. اب کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر ہیلتھ انشورنس کمپلسری ہے, کرنا ہی کرنا ہے. اب جیسا آپ نے گلف وغیرہ کا جہاں آپ ہیں اس مقام کا وہ بیان کیا, تو ایسے مقامات پر جہاں پر کمپنیاں ہیلتھ انشورنس دینے
پر مجبور ہیں ان گورنمنٹ کی پالیسیز میں, اور ایسی صورت میں جب وہ دیتے ہیں تو امپلائی تو لے گا اور کمپنی بھی دے گی, وہ مجبوری ہے. تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ٹھیک ہے, مگر جائز تو نہیں ہے. آپ اللہ سے جو ہے یہ امید کریں کہ میں مجبور تھا, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو اللہ سے معافی کی امید رکھیں, اللہ شاید آپ کو معاف کر دے گا, لیکن حرام کو حلال کہنے کا جواز کسی صورت پیدا نہیں ہو سکتا. نہیں, میں اس میں سوال آ رہا ہے کہ میڈیکل انشورنس جائز کیوں نہیں, کیونکہ اس کا پریمیم دیا جاتا ہے اور بعد میں اس کی سروسز اویل کرتے ہیں ہم لوگ, بیمار پڑیں گے تو. ہاں, تو وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہیلتھ انشورنس کی جو کمپنی ہے اس کو آپ نے پریمیم دیا ہے ساری زندگی کا من جملہ 1,00,000 روپے, اور پلٹ کے ہیلتھ انشورنس آپ کو آپ کے جو ایکسپینڈیچر برداشت کر رہی ہے وہ 20 لاکھ کے ہیں, 25 لاکھ کے ہیں, 50 لاکھ کے ہیں. تو یہ ایڈڈ پیسہ کہاں سے لا کے دے رہی ہے کمپنی آپ کو؟ اللہ دیا بول کے تو نہیں دے رہی. نہ آپ کے باپ کی سگی ہے, نہ آپ کی ماں کی سگی ہے, نہ آپ سے ہمدردی ہے, نہ آپ سے محبت ہے, نہ آپ سے پہچان ہے. تو 1 لاکھ کے مقابلے میں 20 لاکھ کا علاج کہاں سے کرا رہے ہیں؟ تو لازماً وہ آپ کو انٹرسٹ ہی دے رہے ہیں. آپ سے لیے ہوئے 1 لاکھ روپے پلٹ کے مارکیٹ میں وہ انویسٹ کریں گے. اگر آپ کو جو پرسنٹیج دے رہے ہیں آپ کے کیش کی, آپ کے پیسے کے اوپر, وہ اگر 5-6% ہے تو 10-12% پہ کہیں اور انویسٹ کریں گے, اور وہ پیسہ ان کو ملے گا تو وہ پیسے میں سے آپ کو پیسہ دیں گے. اس میں کیا سوال ہے؟ تو وہ تو انٹرسٹ ہی ہے, چین آف انٹرسٹ ہے. فوریکس جو فورن ایکسچینج کرنسی ٹریڈنگ ہے وہ حلال ہے کیا؟ کچھ فوریکس کے تعلق سے میں یہ بولوں گا کہ میں پوری طریقے سے فوریکس کی سٹڈی مجھے نہیں ہے کہ یہ پروڈکٹ کیسے چلتا ہے, کیسے کام کرتا ہے, لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ فوریکس میں بڈنگ ہے, انٹرسٹ کا کوئی دخل نہیں ہے. تو اگر کسی مقام پر کوئی انٹرسٹ اگر مل رہا ہے تو پھر اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن فوریکس اگر پیورلی انٹرسٹ فری ہے تو پھر آپ کے لیے فوریکس جائز ہے. For saving our amount in income tax, so we have to pay some amount of interest. Is that correct? انکم ٹیکس بچانے کے لیے اگر کوئی انٹرسٹ دیا جائے, جیسے انڈیا میں ہے پالیسی کہ اگر آپ جو ہے کہیں انویسٹ کرے, کوئی لائف انشورنس لیے, کچھ لیے, اس میں نہیں, وہ بھی جائز نہیں ہو سکتا کسی صورت. انٹرسٹ اگر آپ ڈائریکٹ انٹرسٹ میں سے بچ سکتے ہیں تو آپ کو بچنا چاہیے, آپ پہ فرض ہے. اور ڈائریکٹ انوالومنٹ آپ کے لیے حرام ہے, چاہے وہ ٹیکس کے پیسے بچانے کے لیے کریں یا کچھ بھی کریں. ٹیکس اگر دے سکتے ہیں تو دے دیں, شاید کسی غریب کے کام آئے گا. وہ پیسہ بچا کے آپ جو ہے اپنی 10 لاکھ روپے اگر آپ کا پیسہ ہے جس میں سے 1 لاکھ روپے آپ کا ٹیکس بنتا ہے, آپ وہ 1 لاکھ روپے ٹیکس ادا کر کے 9 لاکھ جو جائز آپ کا پیسہ ہے, حلال طیب آپ کا جو پیسہ ہے, اس پیسے میں وہ 1 لاکھ روپے میں سے 50,000 بچانے کے لیے کسی انٹرسٹ کے اورینٹڈ انویسٹمنٹ کر لیں گے, تو وہ پلٹ کے جو 50,000 آپ بچائیں گے وہ آپ کے پورے 9 لاکھ روپے کو جو ہے کنٹامینیٹ کر دے گا اور آپ کی پیٹ میں حرام لقمہ چلے جائے گا. تو وائی ڈونٹ یو اسٹے اوے فرام دیٹ؟ یہ بہت سے کوشچنز آ رہے ہیں بٹ کوائن اور یہ سب, تو میرے خیال سے آپ کو ایک تھم رول بتا دیجیے کہ واٹ از انٹرسٹ. تو جس میں جیسا میرے انڈرسٹینڈنگ ہے جی, کہ جو ہے جس میں کوئی رسک ہے تو دیٹ ڈزنٹ فال انڈر اٹ. دیکھیے کیونکہ ہر ایک پوائنٹ کو ایکسپلین کرنا اس جو ہے. ہاں صحیح بات ہے کہ ڈفرینٹ پروڈکٹس ہم جو ہے بولتے رہیں گے تو وقت نہیں کافی ہوگا. تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انٹرسٹ کے کانسیپٹ کو سمجھ لیجئے. اینی انویسٹمنٹ, اب ایک نیا جو ہے وہ بانڈ کا انویسٹمنٹ میں وہ اسلامک بینکنگ کے انڈر پڑ رہا تھا, سکوک نام کا, سکوک بانڈس. تو وہ بھی یہ لوگ یعنی پرانی بدی کو نیا لباس پہنا کر لے کر آئے ہیں اور ایک نیا نام دے کر لے کے آئے ہیں, لیکن وہ بھی ہرگز جائز نہیں ہے. آپ اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں کہ if your investment is not having any risk, if where you are investing assures you
of 100% return of your investment and some gains over it, that is interest. अगर आपके इन्वेस्टमेंट को कोई रिस्क नहीं है तो वो इंटरेस्ट है. We can take a few more questions. We still have some time. So if some more questions are coming. Islamic banking पे है कि Islamic banking is Islamic banking? Islamic banking. हाँ जी जी. इस्लामिक बैंकिंग एक कलेक्टिव वर्ड है, मगर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अपने अपने डिफरेंट अप्रोच के साथ आगे आ रहे हैं और डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के साथ आगे आ रहे हैं. तो देर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग ऑन ग्राउंड. हर एक का अपना अपना अप्रोच है और उनके अपने अपने जस्टिफिकेशंस है. तो एक कोई कलेक्टिव वो नहीं है, मगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया ये देना चाहता हूँ कि आप ये बात जहन में रखिए कि नो बैंक कैन सर्वाइव विदाउट डूइंग अ बिजनेस. ये बात आप समझिए, क्योंकि किसी भी बैंक के सर्वाइवल के लिए उसको अपना एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा अपने बिजनेस से. यानी बैंक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है वो निकालना पड़ेगा. सिर्फ बैंक आपके पैसे सिक्योर रखकर वापस आपको दे देती है तो ये तो सर्विस हो गई. ये सर्विस के वास्ते उनको खर्चा करना पड़ेगा, और अगर कोई खर्चा अगर देगा नहीं तो फिर वो आपको आपके पैसे वापस कहाँ से देंगे, घर कहाँ से चलेगा, उतने एम्प्लॉयज का बैंक का खर्चा कैसे निकलेगा. तो कोई भी बैंक बगैर बिजनेस के बच नहीं सकती. बैंक को बिजनेस करना ही पड़ता है सर्वाइव होने के लिए. अब बैंक या तो बिजनेस करेगी या नहीं तो इंटरेस्ट पर पैसा देगी. जितने भी इस्लामिक बैंक्स हैं इन लोगों ने एक नया तीसरा रास्ता निकाला, मनी लेंडिंग अगेंस्ट असेट्स. जैसा आपको कोई जो है कोई मकान जो है सिक्योरिटी के तौर पे आपके नाम पे खरीदे हैं, अगर आप उसके पैसे वापस दे देते हैं तो ठीक है, वरना वो लिक्विडेट करके जो है उसके पैसे वापस ले लेंगे. लेकिन उसमें एक बुराई उन लोगों ने ये की है कि अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना कोई बुरी बात नहीं है, सिक्योरिटी रखना, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर जो है जिसको पैसा देते हैं उससे लेते हैं. अब जैसा कि किराया है, अब वो किराए का शेयर उससे लेंगे तो फिर वो इंटरेस्ट हो गया. तो ये सुकूक बॉन्ड्स जो हैं इनकी इनकम इसी तरह होगी. तो कोई भी बैंक बगैर पैसा इंटरेस्ट पे लिए के सरवाइव नहीं हो सकती. प्रोडक्ट्स के नाम मॉडिफाई करके उसकी अप्रोच को मॉडिफाई करेंगे, लेकिन वो अंदर जो है वो सूद ही के ऊपर काम चल रहा है, वो सूद ही के ऊपर उसका निज़ाम है. इस्लामिक बैंकिंग को अभी एवॉल्व होने के लिए वक्त है. आज के जो हालात हैं उन हालात को कंसिडरेशन में रखते हुए, दीन के उसूलों को कंसिडरेशन में रखते हुए कोई एक ऐसा बैंकिंग का निज़ाम कायम करना पड़ेगा जिसके अंदर इंटरेस्ट ना हो. मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि लोगों के पैसे रखने के लिए जो बैंकिंग होती है इसको मनी लेंडिंग की बैंकिंग से अलग रखना चाहिए. बैंकिंग को एक सर्विस के तौर पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे. अगर कहीं इस्लामी हुकूमत है तो वहाँ पर एक बैंक जहाँ पर लोगों के पैसे को रखने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर आता है उसको हुकूमत चलाए. अगर नहीं कोई प्राइवेट एंटिटी चलाती है तो पैसा रखने वाले से उसका खर्चा ले ले. ऐसी कोई सूरत निकाले जिसके अंदर जो है ये बैंकिंग हो. लेकिन मनी लेंडिंग क्या है कि ये तो एक इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, एक बाज़ाब्ता बिजनेस का तरीका है. उसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो बड़ी खलत मलत हो जाएगी और बहुत परेशानियां हो जाएंगी उसमें. तो ये कोई अब जो इस्लामिक बैंकिंग मेरी नज़र के सामने है, मैं उसकी ग्रास रूट्स में मेरी स्टडी नहीं है तो मैं इतनी अथॉरिटी से नहीं कह सकता, लेकिन as of now I am not convinced by the idea of what Islamic banking stands right now. हमारे बीच में आज ग्रुप में चैट में हमारे खालिद भाई है, अब्दुल लतीफ फ्रॉम शिकागो जी. he has presented papers on Islamic finance. तो वो चैट में लिख रहे हैं
Islamic banking offer muraba and musharika products. जी They may not be interest based. So there are some products. देखना पड़ेगा मैं उस पे मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, एटलीस्ट मेरी स्टडी भी उतनी उसके ऊपर इन डेप्थ नहीं है, अगरचे कि मैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से वाकिफ़ हूँ, उसके ऊपर मेरी स्टडी है ऑन दी होल, मगर जो है कौन सी बैंक किस प्रोडक्ट को लेके आती है उस प्रोडक्ट को देखकर फैसला करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट जो है क्या सही है या नहीं है, और खुद बैंक के सर्वाइवल का क्या रास्ता है वो भी देखना पड़ेगा। ये दोनों चीजें देखना पड़ेगा कि बैंक सर्वाइव कैसे होगी, बैंक जो काम कर रही है उसका सर्वाइवल कैसा होगा, क्योंकि हमारा मिशन ये है कि हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम से सूद को निकाल कर फेंक दें, जिसके लिए सूद देने और लेने दोनों के अंदर पाबंदी करें कि ना दे ना ले। डिमांड खत्म होगी तो सप्लाई खत्म होगी। अब इन इंस्टीट्यूशंस के सर्वाइवल के लिए क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और क्या प्रोडक्ट्स के साथ ये इंस्टीट्यूशंस आगे आ रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा कि ये किस तरह सर्वाइव हो रहे हैं। अब अगर वो इन्वेस्टमेंट्स जो है उनके इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स अगर हैं और वो करके वो सर्वाइव हो रहे हैं, तो लेट अस स्टे अवे फ्रॉम देम इवन इफ देयर प्रोडक्ट इज सेफ टू टेक। व्हाई यू हैव समथिंग रॉन्ग टू सर्वाइव ऑन योर मनी, तो उससे दूर रहना ज्यादा बेहतर है। तो एक बाज़ाब्ता निज़ाम की जरूरत है। जी दो क्वेश्चन ले लेंगे हम लास्ट। एक तो ये है कि जो हम बैंक में इंटरेस्ट, इंडिया में स्पेशली इंटरेस्ट आ रहा है, अगर हम नहीं ले रहे हैं तो बैंक आर यूटिलाइजिंग इट फॉर एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज में वो यूज हो सकता है, तो उसमें क्या हमारा व्यू पॉइंट होना चाहिए? वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है वो पैसा लेने के लिए, और वो पैसा लेके किसी गरीब को भी मत दो, वो भी कोई ठीक नहीं है। मैं काफ़ी दिन से मेरे जहन में ये बात थी भी, मौजूदा जो इंडिया का सिचुएशन है, इन चीज़ों को मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ कि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में आपके सामने बोलता हूँ, अगर 10 मिनट देते हैं तो मैं फिर समझाऊंगा वो बात को। जी मियां, गो प्लीज गो अहेड। पेपर और इलेक्ट्रॉनिक की जो करेंसी है, इट इज बाउंड टू लूज इट्स वैल्यू कंसिस्टेंटली। ये बात आप समझ लीजिए कि इसकी मिसाल हम सोने से लेंगे, क्योंकि सोना ही स्टैंडर्ड होता है। आज अगर 100 रुपये तोला सोना है, आज अगर 100 रुपये 1 ग्राम सोना अगर 100 रुपये में आ रहा है मिसाल के तौर पर, अब या तो मैं 100 रुपये का सोना रखूंगा, 1 ग्राम सोना रखूंगा, या 100 रुपये रखूंगा। अब सारी की सारी दुनिया की मईशत का अगर हिसाब डालेंगे तो कहीं 7%, कहीं 8%, कहीं 10%, कहीं 2%, कहीं 1%, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 2.5 to 3% का इन्फ्लेशन सारी दुनिया में चल रहा है। सारी दुनिया में 2.5 to 3% का जो इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से मनी इज बाउंड टू लूज इट्स वैल्यू at the rate of 2.5 to 3% per annum, and gold is bound to stay to its value of buying power. 1 ग्राम सोने का जो बाइंग पावर आज है वो बाइंग पावर कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, 10 साल, 50 साल, 100 साल के बाद में भी 1 ग्राम सोने का जो बाइंग पावर है वो बाकी रहेगा। लेकिन करेंसी इज बाउंड टू लूज इट्स वैल्यू। लॉस ऑफ करेंसी वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गेन ऑफ इन्फ्लेशन पर एनम। ये उसका फॉर्मूला है। तो मैं लोगों को ये कहता हूं कि अगर 3% के एवरेज से अगर आपका पैसा अपना जो माल है वो लूज कर रहा है, तो कुछ बरसों में 100 रुपए आपके पास जो रखे हुए हैं, अगर उनको आप 100 रुपए ही बचा कर रखे हुए हैं, तो ये 100 रुपए कुछ बरसों में कुछ खरीदने के काबिल बाकी नहीं रहेंगे, वो अपनी सारी की सारी वैल्यू को लूज कर देंगे। तो मैं लोगों को हमेशा ये मशवरा देता हूं कि अगर आपके पास पैसा है तो ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टेड, ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टेड। आप कैश ना रखें,
آپ کیش کبھی زیادہ نہ رکھیں. ہمیشہ خیال یہ رکھیں کہ آپ انویسٹڈ رہیں اور آپ کی جو فائنینشیل ویلیو ہے وہ انفلیشن کی وجہ سے لوز نہ ہو. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ انویسٹڈ رہیں. اب انویسٹمنٹ کے جو ڈفرینٹ آپشنز ہیں, ریئل اسٹیٹ از ٹو این ایکسٹینٹ fine investment because it is supposed to appreciate in its value always, so it is going to give you some returns. مگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کسی ملک کے حالات خراب ہو گئے, آپ کوئی افغانستان میں جا کر اگر زمین خریدے تو جو اچھے حالات تھے اس زمانے میں جس نے زمین خریدی ہے, آج کے اگر حالات دیکھیں گے تو اس نے تو ساری ویلیو لوز کر دی, وہ بکے گی بھی نہیں اس کی پراپرٹی. تو کئی فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کی بھی ویلیو گر جاتی ہے. جس طرح سب پرائم جو امریکہ کا ایک ایپیسوڈ آیا تھا جس کے اندر فائنینشیل میلٹ ڈاؤن ہوا تھا امریکہ کا, یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایگزیجریٹڈ لینڈنگ کی وجہ سے لوگوں نے اربوں روپیہ کھو دیا, اپنا اربوں روپیہ کھو دیا. وہ ایک ایپیسوڈ جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ انٹرسٹ بیسڈ جو ٹریڈ ہے اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. جب ایگزیجریشن بڑھنے لگتا ہے تو کسی نہ کسی مقام پر آ کر وہ بریک پوائنٹ ہوتا ہے اور آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ ٹھیک ہے, کسی حد تک سیف ہے اگر کرنا چاہتے ہیں تو, ورنہ سب سے میری نظر میں بیسٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کموڈیٹیز ہے. کموڈیٹیز میں انویسٹ کر کے رہنا چاہیے, اور کموڈیٹیز میں بھی گولڈ از دی سیفسٹ آپشن. تو اسٹے انویسٹڈ, invest in gold, that's how you can be safe. آج جس طرح سے بینکوں کا غبن ہندوستان میں ہو رہا ہے, بینکوں کا پیسہ انویسٹرز لے کے بھاگ جا رہے ہیں, اور جو ہندوستان کے بینکنگ کے قانون ہیں جس کے اندر جو ہے بینک کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے انویسٹرز کے پیسے کو سیز کر لیا جا سکتا ہے, تو ان قوانین کی موجودگی میں لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ بینکوں میں اگر لاکھوں کروڑوں روپے آپ نے کرنسی کی شکل میں رکھے ہیں تو آپ گولڈ خرید لیں, گولڈ میں انویسٹ کر لیں. اور ریئل اسٹیٹ میں اگر کسی سیف ایریا میں انویسٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو اس بات کی توقع ہے کہ سیاسی حالات جہاں کے بہت زیادہ بدلنے والے نہیں ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریئل اسٹیٹ بھی آپ کے لیے اچھا ہے. ورنہ اٹ از آلویز بیٹر ٹو اسٹے انویسٹڈ ان گولڈ. وہ اپنی جو ہے ویلیو برقرار رہے گی اس میں. جی جی. کینیڈا میں جو ہے ان ایڈیشن ٹو دا اپنا جو کام کا پینشن ہے اولڈ ایج پینشن بھی ملتی ہے, تو وہ لینا جائز ہے کیا کینیڈا میں؟ جی کینیڈا, امریکہ وغیرہ. اگر وہ اولڈ ایج پینشن از اگینسٹ یور کیا بولتے آپ کے پینشن تو کسی بھی صورت میں آپ کے لیے جائز ہے, کیونکہ وہ ایک طرح کا آپ کے ساتھ گڈ جسچر ہے گورنمنٹ کا یا کسی بزنس کا یا کسی انسٹیٹیوشن کا. تو میں سمجھتا ہوں پینشن کسی صورت آپ کے لیے جائز ہے, پینشن لے سکتے ہیں. When somebody make distress sale, is it lawful to buy? میں سمجھا نہیں آپ کا سوال, کین یو پلیز ریپیٹ. When somebody makes stress sale, مطلب پریشانی ہے, میرے کو پیسوں کی ضرورت ہے, جی 1 لاکھ کی چیز میں 50,000 میں بھیج رہا ہوں, جی, تو وہ لینا جائز. اگر آپ بیچنے والا اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے تو لہٰذا آپ کے لیے وہ لینا تو جائز ہے, آپ کے لیے وہ لینا تو جائز ہے. لیکن اخلاق اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اگر اس چیز کی ویلیو اگر معلوم ہے تو آپ اس کی ویلیو پوری اس کو دے دیں. جس طرح اللہ کے رسول نے کئی گھوڑے کے خریدنے کے معاملے میں اس کے پرائز کو پورا 700 درہم کا گھوڑا 200 درہم میں بکنے آیا تو اللہ کے رسول نے 700 درہم ادا کر کے خریدا وہ گھوڑا. حضرت علی نے شادی کی مہر ادا کرنے کے لیے اپنا ذرا بختر بیچنے کا ارادہ کیا تو حضرت عثمان نے ذرا بختر خرید بھی لیا, اس کی مناسب رقم بھی دی, اور پھر پلٹ کر وہ ذرا بختر بھی ان کی شادی کے تحفے کے طور پر انہیں واپس کر دیا. تو یہ تو اخلاق ہم میں ہونے چاہیے. جب ہم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ اور اس کی خوشنودی کو ہم پیش نظر رکھیں. اگر کوئی مجبوری کے حالات میں کوئی چیز بیچنے آپ کے پاس آیا ہے, آپ کو اس کی ویلیو معلوم ہے, وہ کم میں بیچنا چاہتا ہے, تو آپ کم میں نہ خریدیں بلکہ اس کو اس کی پوری رقم ادا کر دیں. آپ کے پاس نہیں ہے
تو پھر ٹھیک ہے آپ لے لیتے ہیں. وہ بیچنا اپنی مرضی سے چاہ رہا ہے, آپ خریدنا اپنی مرضی سے چاہ رہے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں عالیت نہیں, اس میں اچھائی نہیں. ایک آخری سوال ہے یہاں پہ یو اے میں اسپیشلی ہمارے پاس بینکس ہے, اسلامک انسٹیٹیوشن بھی جو ہے آپ کو سیونگ کے لیے راغب کرتی ہے. آپ منتھلی 1000-2000 جو بھی شیئر خریدیے, تو ایوری کوارٹر جو ہے ان کا ڈرا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے پیسے کار وغیرہ ہوتی ہے. بٹ یو آر گیٹنگ دا منی, انٹرسٹ نہیں, اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے, یو ول گیٹ اے پروفٹ. تو کیا یہ جائز ہے؟ کمپنی کے شیئرز خریدنے کی حد تک کی بات فرما رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ ہولڈنگ کمپنی ہے, وہ اپنا پیسہ لے کے آگے پروجیکٹس میں انویسٹ کرتی ہے, بٹ آپ کو پروفٹ دیتی ہے ایوری کوارٹر ایوری ایئر جو بھی ہے. بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ دے ڈو اے ڈرا لائک اے لاٹری کار یا 1 ملین ڈرا, تو وہ ان ایڈیشن ہوتا ہے, تو دیٹ از اوکے. ان کا انویسٹمنٹ کا پیٹرن کیا ہے وہ کمپنی کا؟ ہولڈنگس والے تو انٹرسٹ بیسڈ ہی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. دو ہمارے پاس مشرق بینک ہے جو انٹرسٹ بیس ہے, دوسرا جو ایک نیشنل بانڈ بول کے دے انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ میں بھی جہاں تک میں جانتا ہوں کہ کیش مارکیٹ میں یہ جو ہولڈنگ کمپنیز ہے کیش مارکیٹ میں نہیں انویسٹ کرتے, یہ لوگ فیوچرز میں انویسٹ کرتے زیادہ تر. آپشنس میں بھی ان کا انویسٹمنٹ, فیوچرز اینڈ آپشنس میں زیادہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے ان کا. یہ جتنے بھی ہولڈنگ کمپنیز ہیں اور ان کے انویسٹمنٹ کے جو پیٹرنز ہیں وہ انٹرسٹ کے اعتبار سے ہی ہیں. اب اگر آپ کو کمپنی کلیئر کر کے یہ بتا رہی ہے کہ ہم کیش مارکیٹ میں ہی انویسٹ کرتے ہیں تو پھر دیٹ از فائن. اگر بانڈز, ڈیبینچرز یا آپشنس میں انویسٹ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے مناسب نہیں. یہاں پہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اونر کے ساتھ یہ لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں, اونر کا لینڈ ہوتا ہے, یہ لوگ ان کے انویسٹمنٹ سے بلڈنگ بناتے ہیں جی, اینڈ اوور دا پیریڈ وہ اس کے پیسے جب ختم ہوتے ہیں دے ٹیک دا رینٹ, اور بعد میں وہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اس طرح سے بٹ دے سے اٹ از شریعہ کمپلائنٹ, سو اٹس اپ ٹو اور ڈسکشن. جی, اپنا پیسہ لے کے ہٹ جاتے ہیں, اس سے کوئی منافع نہیں لیتے. منافع جب تک وہ شروع میں شیئر ہولڈنگ رہتی ہے کہ جب تک ان کا پیسہ ختم نہ ہو. نہیں, وہ تو انٹرسٹ ہی ہے, بالکل انٹرسٹ ہی ہے. if they are not willing to take the risk, if they are not willing to share the loss, then they cannot share profit. And if they are sharing profit without sharing the loss, then that is interest, that is no investment, that is no business. It is better to stay away from that investment. ماشاءاللہ آج کا کافی تفصیلاً بیان بھی رہا اور اس کے ساتھ ساتھ سوال جواب کا سلسلہ بھی. اچھا, ایک دو سوال پرسنل بھی ایک دو سوال آئے ہیں, میں وہ بھی بول دیتا ہوں, 1-2 منٹ اگر دیں آپ تو. جی مجھے بولیے. تو یہ ایک ہے کہ جو لیڈیز چاہتی ہیں, ہاں چٹھیاں ڈالتی ہیں, جو گھروں میں پیسے جمع کر کے چٹھیاں ڈالتی ہیں عورتیں, وہ ایک پرسنل سوال کہیں سے آیا ہے, تو وہ بھی ہرگز جائز نہیں ہے. چٹھیاں 100% چٹھیاں کمیشن بیسڈ ہیں, اور چٹھیاں جوڑنے والا جو آدمی رہتا ہے وہ اگر وہ کر رہا ہے تو پھر وہ بالکل جو ہے جائز نہیں ہے. اس میں بھی 2-3 قسم کے ہیں. کمیشن والی چٹھیاں ہیں تو وہ تو خیر وہ ہے ہی ہیں, مگر ایک ایسی چٹھی ہوتی ہے کہ 4-5 لوگ مل کے, 4-5 عورتیں اگر مل کر جمع کر لے رہی ہیں, جس میں ایک مہینے میں ایک جو ہے لے رہی ہیں اور باقی کے سارے مہینے اپنے حصے دے رہی ہیں, تو اس میں کسی کو جو ہے زیادہ یا کم جانے کا امکان نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ چٹھی اگر ہے تو آپ کے لیے جائز. اب جیسا فرض کیجئے 4 مہینے کی چٹھی ڈال رہے ہیں, 4 آدمی مل کر 4 مہینے کی چٹھی ڈال رہے ہیں, چاروں کا جو ہے پر منتھ جو دینا ہے وہ 5-5 ہزار روپے ان کا شیئر ہے. تو ایک مہینے میں اگر چاروں ڈالیں گے تو 20,000 ہوئے, وہ 20,000 کسی ایک کو دے دے. پھر دوسرے مہینے میں چاروں مل کے 5-5 ہزار ڈالیں گے, وہ 20,000 ہوئے, وہ دوسری کو دے دے. چوتھے مہینے میں چاروں مل کے 5-5 ہزار ڈالیں, اور اگر وہ 20,000 ہو گئے تو تیسری کو دے دے. چوتھے مہینے میں جو بھی ہے 5-5 ہزار ڈالیں اور وہ 20,000 کر کے کسی ایک کو دے دے. اب اگر کون پہلے لے گا کون بعد میں لے گا یہ انڈرسٹینڈنگ میں کر لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے,
نہیں اگر چاہتے ہیں تو اس کے اوپر خیرہ اندازی بھی کر لے سکتے ہیں. چٹھیاں جس کو چٹھی ڈالنا کہتے ہیں وہ چٹھی بھی ڈال لے سکتے ہیں. کس کا نمبر پہلا دوسرا تیسرا تین چوتھا 4 نمبر لکھیں ڈال لیں اور وہ پک اپ کر لیں. لیکن اگر چٹھی ڈالنے والا بغیر پیسے دیے کہ ایک چٹھی اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے اور اگر جمع کرتا ہے چٹھیاں تو وہ حرام ہے, وہ جو ہے ناجائز ہے. اگر سارے چٹھی ڈالنے والے اس بات سے اگری ہوتے ہیں کہ فیسلٹی پرووائڈ کرنے والے کو کچھ پیسے ہم مہنتانے کے طور پر دے دیں کہ بھئی پھرتا ہے جاتا ہے لاتا ہے اور دیتا ہے, لوگوں کے پاس سے پیسے جمع کرنے کا کام کرتا ہے, تو اس طرح اس کو کچھ اس کا حصہ نہیں اس کا معاوضہ کہہ کر اس کی سروسز کی فیس کہہ کر اس کو اگر دے دیا جاتا ہے تو ایسی چٹھی ڈالنا بھی جائز ہوگا. کمیشن کی تو سوال ہی نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ پر شاپنگ کرتے ہیں وہ کیا ہے. تو یہ اصل میں ہمارے بچوں کے تھرو آئے سو سوال ہیں, تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ کریڈٹ کارڈ پر بھی جو لیتے ہیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ڈیبٹ کارڈ یوز کر لیں, کریڈٹ کارڈ کو یوز نہ کریں. اب کریڈٹ کارڈ پہ بہت سارا لے کر آپ جو ہے آہستہ آہستہ کریڈٹ کارڈ پہ انٹرسٹ ماہانہ بند رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اوریجنل اماؤنٹ کا پیمنٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر وہی بات ہوئی کہ آپ نے بینک سے سود پر پیسے لے لیے یا کسی فائنانس کمپنی سے سود پر پیسے لے لیے پرسنل لون کے طور پر, اور آپ نے خرچہ کر لیا اور پھر اب اس کا سود بھر رہے ہیں, اصل بھر رہے ہیں, آپ کی زندگی اس کے اندر چل رہی ہے. تو کریڈٹ کارڈ پر پیسے شاپنگ کرنا بھی ایسا ہی ہے. ایک کریڈٹ کارڈ کا کوشچن یہاں ہمارے چیٹ گروپ میں ڈسکشن ہوا جی, تو ہمارے بھائیوں نے یہ بتایا کہ اس میں ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرسٹ نہ بھریں, جو آپ کا منتھلی آپ ایکسپینڈ کریں گے اس پہ اس کو آپ پورا واپس ان کو دے دیں تو آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں لگتا ہے. یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. یہاں پر بالخصوص حیدرآباد میں یا انڈیا میں ایک کمپنی ہے, وہ بجاج الیکٹرانکس والے ہیں شاید, بجاج فائنانس والے ہیں شاید. وہ لوگ کموڈیٹیز میں جو منی لینڈنگ ہے ان کا پیٹرن زیادہ بہتر ہے. وہ لوگ بجائے پبلک سے انٹرسٹ لینے کے سیلر سے پروفٹ مارجن مقرر کر لیتے ہیں. جیسے اب فرض کیجئے 1 لاکھ روپے کی کوئی چیز آپ کو خریدنی ہے تو 10 EMIs پہ اگر آپ کو خریدنا ہے تو وہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ آپ کو 1 لاکھ روپے کی چیز 1 لاکھ روپے میں ہی دیں گے, لیکن کمپنی سے وہ جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ کم میں 25,000 30,000 40,000 میں خرید لیتے ہیں اور آپ کو EMIs پر دے دیتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں ہائر پرچیز اسکیم. یہ چیز ٹھیک ہے, اگر کریڈٹ کارڈ والے بھی اگر پرووائڈ کرتے ہیں تو دیٹ از فائن, آپ لے سکتے ہیں ہائر پرچیز اسکیم میں. کریڈٹ کارڈ میں آپ کو ایک کریڈٹ پیریڈ رہتا ہے 1 month 2 month, اس کے اندر میں آپ پورا پیسہ واپس کر دیے تو دے وونٹ لیوی اینی انٹرسٹ. اور ٹھیک ہے, ویسا اگر ہے تو کر سکتے ہیں, کیونکہ بعض ٹرانزیکشنز کے لیے آن لائن خاص طور پہ جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ ہی پوچھا جاتا ہے, تو یو یوز اے کریڈٹ کارڈ. اب ہماری مجبوری ہے, اب اس سسٹم میں ہے اگر ایسی کوئی چیز تو اس کو کچھ نہیں کر سکتے. تو یوز اے کریڈٹ کارڈ اینڈ رائٹ اوے پے اٹ آؤٹ فرام یور سیونگز اکاؤنٹ. جی عمران بھائی. جی تو ماشاءاللہ کافی تفصیلی بیان رہا مشرف کی طرف سے اور سوالوں کے بھی معقول جواب مل گئے. میں امید کرتا ہوں کہ کافی حد تک یہ جو کافی مسئلہ کن اور کنفیوزنگ ٹاپک ہے یہ ہماری نظروں کے سامنے مشرف نے بہت ہی پیارے انداز میں رکھا, اور امید کرتا ہوں کہ کافی حد تک ہم کو سمجھ میں آئے اور ہم سے جتنا ہو سکے اپنی روزمرہ زندگی میں, اپنی معاشی زندگی میں, اپنی ذاتی زندگی میں اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں, اللہ کی مدد چاہیں, اور اس کے لیے میں مرشد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ باقاعدہ بالکل مقررہ وقت سے بھی زیادہ وقت ہم کو دے رہے ہیں تاکہ ٹاپک کے ساتھ انصاف ہو. اس کے لیے میں اپنا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام سامعین سامعات کا بھی جو بہت ہی